بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، شہاب بھائی پوری لگن کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں اور لاہور میں قیام فرما ہے۔ کچھ مسائل کی وجہ سے شہاب بھائی کو چند دن اپنا سفر ملتوی کرنا پڑا تھا، لیکن اب وہ پھر سے اپنے سفر کا آغاز کر چکے ہیں۔ شہاب بھائی کے اس نیک کام کی وجہ سے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں میں چاہنے والے موجود ہیں جو شہاب بھائی سے محبت کرتے ہیں، ان کی جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پاکستان میں شہاب بھائی کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ پاکستانی عوام اچانک ہی شہاب بھائی کی دشمن بن گئی۔ دوستو، یہ کیا معاملہ تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اس ویڈیو کے بارے میں کچھ بھی لکھنے سے پہلے آج کی ہماری اس ویڈیو کو پورا لازمی دیکھے گا، تاکہ آپ تک بھی جو صحیح معلومات ہے وہ پہنچ سکے۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ شہاب بھائی ایک مدرسے میں تھے۔ رات انہوں نے وہیں قیام کیا تھا، اور جیسے ہی وہ صبح اٹھے، ایک خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے لاہور میں ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں پھیل چکی تھی۔ اور خبر یہ تھی کہ شہاب بھائی نے پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم عمران خان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ صبح فجر کے بعد جب شہاب بھائی نے اپنے سفر کا آغاز کرنا تھا، لیکن صبح ہوتے ہی مدرسے کے باہر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ اس ہجوم میں نوجوان لڑکے زیادہ تھے، وہ اونچے اونچے نعرے لگا رہے تھے۔ پہل تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے، لیکن پھر مدرسے کا ایک لڑکا باہر آیا اور اس نے باہر جمع لوگوں سے پوچھا، تو انہوں نے جو بات کہی اسے سن کر وہ لڑکا ساکت رہ گیا اور پھر بھاگتا ہوا مدرسے میں داخل ہوا۔ باہر جمع عوام کا بس چلتا تو وہ لوگ دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہو جاتے، کیونکہ گیٹ بند تھا، اور صد شکر کے مدرسے کی دیواروں کے گرد بڑکی باڑ لگی تھی جس میں اکثر کرنٹ بہتا رہتا تھا، اور ان بچوں کے لیے تھا جو مدرسے سے بھاگنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ خیر، لڑکے نے آ کر مدرسے کے پرنسپل سے کہا کہ باہر جو لوگ جمع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شہاب چتور کو مدرسے سے باہر نکالا جائے، یہ ان کا مطالبہ ہے، ورنہ وہ لوگ مدرسے کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ مدرسے کے ساتھ ہی مسجد تھی، اور امام مسجد نے یہ سن کر کہا کہ ایسا کیوں چاہ رہے ہیں وہ لوگ؟ کل تک تو پورا شہر شہاب بھائی سے ملنے کو بے چین تھا، آخر یہ رات میں ایسا کیا ہوا جو یہ سب اتنے غصے میں ہے؟ صورتحال خراب ہو چکی تھی، شہاب بھائی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ سورج نکلنے تک آدھے سے زیادہ شہر مدرسے کے گرد جمع ہو چکا تھا۔ مدرسے کو چاروں جانب سے گھیرا جا چکا تھا، جیسے اندر شہاب چتور نہیں بلکہ کوئی دہشت گرد ہو۔ مدرسے میں موجود چھوٹے بچے خوف زدہ ہو چکے تھے، باہر شہاب بھائی کے متعلق عجیب و غریب نعرے لگائے جا رہے تھے، لوگ غصے سے پاگل ہو چکے تھے۔ شہاب بھائی کے ساتھی باہر گئے، پولیس آ چکی تھی، پولیس والوں نے لوگوں کو مدرسے سے دور رکھا ہوا تھا۔ شہاب بھائی کے جو ساتھی باہر گئے تھے، کچھ دیر بعد وہ اندر آئے تو انہوں نے بتایا کہ باہر جو عوام جمع ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ شہاب بھائی پر غصہ ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ شہاب بھائی نے ان کے ہیرو عمران خان کو ایک تو ملنے سے انکار کر دیا، اور دوسرا ان کے خلاف باتیں کی ہیں۔ یہ سن کر شہاب بھائی چونکے، بھلا انہوں نے ایسا کب کیا تھا؟ وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ موبائل پر شہاب بھائی کے ساتھیوں نے خبریں لگائیں، پورے میڈیا پر ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ آخر شہاب چتور نے ایسا کیا کیوں؟ پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ایسی ہمت کیسے کی کہ عمران خان کو انکار کریں، اور تو اور ان کے خلاف عجیب و غریب باتیں بھی کی۔ میڈیا پر اب ایک ریکارڈنگ چل رہی تھی جس میں شہاب بھائی کسی سے کہہ رہے تھے کہ میں کسی عمران خان سے نہیں ملنا چاہتا، اور بھی کچھ ایسی باتیں تھیں جن میں عمران خان کی برائی کی جا رہی تھی۔ اب تک پورا پاکستان یہ ریکارڈنگ سن چکا تھا، اور عمران خان کے چاہنے والوں کا دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ شخص، وہ وزیر اعظم جسے عوام ہیرو مانتی تھی، جس کی ایک آواز پر مجمع لگ جاتے تھے، اسی انسان کے بارے میں کوئی غیر ملکی ان کے ملک میں آ کر اس قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ یہ بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ بس پھر کیا تھا، بڑے بڑے سیاستدانوں کے بیان آ چکے تھے جن کے مطابق شہاب چتور کو گرفتار کر لینا چاہیے تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا شہاب چتور کو سزا ملنی چاہیے، کوئی شہاب چتور کو غیر ملکی جاسوس کہہ رہا تھا، اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا شہاب چتور کو واپس بھیج دینا چاہیے۔ صورتحال اب سنگین ہو چکی تھی۔
دوسری جانب شہاب بھائی حیران و پریشان بیٹھے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ان کے ساتھی جانتے تھے کہ شہاب بھائی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ مدرسے والوں کو بھی شہاب بھائی پر غصہ تھا، لیکن جو عوام اپنے گھروں میں بیٹھی تھی وہ مدرسے کے باہر جمع ہو چکی تھی۔ ان کے نزدیک شہاب بھائی نے اتنا بڑا گناہ کر دیا تھا جس کی معافی ناممکن تھی۔ شہاب بھائی اور ان کے ساتھی اس بات پر پریشان تھے کہ وہ آواز شہاب بھائی کی تھی جو بار بار میڈیا پر سنائی جا رہی تھی۔ میڈیا والوں نے اس خبر کا اتنا فائدہ اٹھایا تھا کہ وہ سب بھول گئے شہاب چتور کون تھا اور وہ کس گھر سے پاکستان میں آیا تھا۔ یہ خبر پاکستان میں ہی نہیں بلکہ انڈیا میں بھی پھیل چکی تھی۔ وہاں کی عوام اس بات پر مشتعل تھی۔ شہاب بھائی کی جان کو پاکستان میں خطرہ تھا، کیونکہ جو عوام مدرسے کے باہر جمع تھی وہ لوگ مارنے مرنے پر تلے ہوئے تھے۔ انڈیا میں بار بار کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے جہاں اپنی ہی عوام محفوظ نہیں، تو شہاب چتور تو پھر انڈین تھا۔ کچھ اچھے لوگ شہاب بھائی کے ساتھ تھے، وہ شہاب بھائی کو بے گناہ سمجھ رہے تھے، جبکہ باقی عوام شاید سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکی تھی۔ پہلے تو انہیں اس بات پر غصہ تھا، سابقہ وزیر اعظم عمران خان کو آخر شہاب چتور نے ملنے سے منع کیا تو کیا کیوں، اور دوسری بات کہ منع کر دیا تھا تو ٹھیک تھا، ان کے خلاف باتیں کرنے کی کیا تک بنتی تھی۔ شہاب بھائی بار بار اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک بار باہر جانے دیں، میں لوگوں کو صفائی دوں گا اور انہیں یقین دلاؤں گا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، میں عمران خان کی عزت کرتا ہوں اور بھلا میں ان کے خلاف باتیں کیوں کروں گا۔ لیکن شہاب بھائی کے ساتھی اور پولیس والے انہیں باہر جانے نہیں دے رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے ایسے باہر جانے میں خطرہ ہے، کیونکہ بات اب سیاسی رہنما پر آ گئی تھی اور پاکستان میں لوگ اپنے اپنے سیاسی رہنماؤں کے خلاف ایک بات نہیں سن سکتے، اور عمران خان کو تو پھر ہیرو مانا جاتا ہے۔ جب تک کوئی ٹھوس ثبوت ہاتھ نہیں لگتا آپ کو باہر نہیں جانا چاہیے۔ ان کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ شہاب بھائی کے چہرے پر پریشانی واضح تھی، ان کا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا کہ پاکستان میں ان کی وجہ سے دنگے فساد پھیلیں۔ دوسری طرف سے انڈین ایمبیسی کی جانب سے پاکستان کو دھمکیاں مل رہی تھیں کہ اگر شہاب چتور کو کچھ ہوا تو یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ صرف ایک خبر نے دونوں ملکوں میں افراتفری پھیلا دی تھی۔ چاروں جانب شہاب چتور عمران خان کا نام تھا۔ معاملہ سنبھلنے کی بجائے بگڑتا جا رہا تھا۔ چنانچہ شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں نے مل کر ایک پلان بنایا، اور پھر اس پلان پر عمل کرنے کے لیے شہاب بھائی کے ساتھی اور کچھ پولیس والے چلے گئے۔ فجر سے ظہر کا وقت ہو چکا تھا، پر حالات ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہوتے جا رہے تھے۔ شہاب بھائی نے وضو کیا اور ظہر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد شہاب بھائی نے رو رو کر اللہ سے معافی مانگی اور کہا کہ اے اللہ، میری نیت سے تو اچھی طرح واقف ہے، میں نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا اور نہ کبھی ایسا سوچا ہے۔ بے شک تو رحمان ہے، میری مدد فرما، اس ملک کے حالات پر رحم فرما۔ تقریباً عصر کے قریب شہاب بھائی کے ساتھی اور پولیس والے واپس آ چکے تھے۔ ان کے ساتھ اب ایک آدمی تھا، یہ ایک رپورٹر تھا جو ایک دن پہلے شہاب بھائی سے ملنے آیا تھا۔ اس نے شہاب بھائی سے پوچھا تھا کہ آپ عمران خان سے ملیں گے یا نہیں، اور شہاب بھائی نے سہولت سے انکار کر دیا تھا۔ انکار کی وجہ کیا تھی وہ بھی آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن وہ وائس ریکارڈنگ نقلی تھی، وہ اس نے خود بنائی تھی۔ پولیس والوں کے 4 ہاتھ پڑنے پر ہی اس نے سب اگل دیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، پولیس والوں نے لڑکے سے کہا کہ اپنا بیان دو اور سچ سچ بتاؤ سب کو۔ کچھ ہی دیر بعد کیمرہ سیٹ ہو گیا اور پھر اس آدمی نے بیان دیا۔ اس نے کہا وہ وائس ریکارڈنگ اس نے ہی بنائی تھی، اس کا مقصد صرف یہ تھا، وہ اپنی چینل کی ریٹنگ بڑھانا چاہ رہا تھا اور اس نے اس ریکارڈنگ کی اچھی خاصی رقم لی تھی۔ اس بات نے میڈیا پر آگ لگا دی تھی، سبھی لوگ حیران تھے۔ کچھ لوگ اب اس آدمی کے بیان کو جھوٹا کہہ رہے تھے، جبکہ کچھ اسے گالیاں دے رہے تھے۔ اس نے اپنا بیان دیا تو پھر شہاب بھائی اس کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ شہاب بھائی نے گہرا سانس لیتے ہوئے بولنا شروع کیا کہ میں اللہ کے راستے پر نکلا ہوں، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا کہ میں لوگوں میں پھوٹ ڈالوں یا فساد کرواؤں۔ میں تو یہی سوچتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی چیونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، اور جس عظیم عبادت کے لیے میں یہ سفر طے کر کے جا رہا ہوں وہاں دل صاف کر کے جایا جاتا ہے۔ پھر شہاب بھائی نے کہا کہ مجھ سے اس رپورٹر نے پوچھا تھا کہ کیا آپ عمران خان سے ملاقات کریں گے، میں نے انکار کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان اس وقت ایک دورے پر ہیں، انہیں آنے میں 1 ہفتہ لگے گا، جبکہ میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پہلے ہی کچھ مسائل کی وجہ سے وقت ضائع ہو چکا تھا۔ میں اپنا سفر آج صبح ہی جاری کرنے والا تھا۔
یہ ارادہ کر رہا تھا کہ اگر موقع ملا تو ضرور عمران خان سے ملاقات کروں گا، پر افسوس یہ سب ہو گیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے سیاست کی وجہ سے مجھے میرے سفر پر جانے سے روک لیا۔ آپ لوگوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں کس مقصد سے یہاں پر موجود ہوں۔ میں اب صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے سفر کرنے دیا جائے، مجھے جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچا دیا جائے۔ شہاب بھائی کی باتیں سن کر لوگوں کے سر جھک گئے۔ شہاب بھائی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، وہ لوگ سچ میں بھول گئے تھے کہ شہاب چتور کون تھا اور وہ کس مقصد سے آیا تھا۔ لوگ اب خود پر لعنت ملامت کر رہے تھے۔ مدرسے کے باہر کھڑے لوگوں کی گردن اب جھک چکی تھی، شاید وہ اللہ کو بھول چکے تھے۔ اگر انہیں اللہ یاد ہوتا تو ایسے مدرسے کو نہ گھیرتے۔ وہ سب اب شہاب بھائی سے معافی مانگ رہے تھے۔ شہاب بھائی نے سب سے کہا کہ مجھے آپ لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں، مجھے بس اپنے سفر پر جانا ہے، اپنی منزل پر پہنچنا ہے، مجھے جانے دیجیے۔ سب نے گردن جھکا کر شہاب بھائی کو راستہ دیا تھا۔ شہاب بھائی مدرسے کے بچوں سے ملنے کے بعد اللہ کا نام لیتے ہوئے آگے بڑھ گئے، جبکہ باقی عوام نے اپنا سر پیٹ ڈالا اور وہ خود پر ملامت کر رہے تھے جو انہوں نے بنا سوچے سمجھے شہاب بھائی کو برا بھلا کہا تھا۔ اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ بنا تصدیق کے کسی خبر پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک شہاب بھائی کا سفر خیر و سلامتی کے ساتھ پورا فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔